جو ایک انسان بھری مجلس میں سننے میں کتراتا ہے اور شرم و حیا محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے عنوان سے بندھے ہوئے ہیں، تو آپ میری ان گفتگو کو جسے آپ بھرے مجمع میں سننا پسند نہیں کریں گے، قبل از وقت میں معذرت کرتا ہوں کہ ان گفتگو کو آپ سماعت کریں اور اپنے ذہن کو اور اپنے دماغ کو کھولیں، تاکہ اسلام کی جو تعلیم ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ آپ اس سے واقف ہو سکیں اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق چلا سکیں۔ انسان شریعت کے احکام میں اگر ہم گفتگو کریں تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، تو ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے غسل کے اسباب اور اس کے احکام۔ اسباب کا مطلب ہوتا ہے کہ ریزن کیا ہے، اور غسل کا مطلب جانتے ہیں کہ نہانا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان پر نہانا فرض کب ہوتا ہے؟ کچھ ریزن ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے جسم سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے جسے ہم منی کہتے ہیں۔ جسے منی کہتے ہیں علماء بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں عوام الناس کو بتانا ہے۔ تو منی وہ چیز ہوتی ہے جب ایک انسان آپس میں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ گاڑھی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد انسان کے اندر جو ایک جوش جسے ہم شہوت کہتے ہیں، اس چیز کے نکلنے کے بعد وہ چیز یعنی شہوت ختم ہو جاتی ہے، اسے ہم منی کہتے ہیں۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، آگے کے مسائل انہی پر سمجھنا منحصر ہے۔ تو انسان جب سوتا ہے تو سوتے میں یہ چیز جو نکلتی ہے اسے احتلام کہتے ہیں۔ جب انسان کو احتلام ہو جائے، مرد کو احتلام ہو جائے، تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں پر جو ایک مہینوں میں ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان مخصوص ایام میں اب یہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو وہ جو ہر مہینے کا معاملہ بالخصوص عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس چیز کے ختم ہونے کے بعد مدت مکمل ہو جانے کے بعد اسے نہانا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ 10 دن پر ہو یا عادت کے مطابق ہو، ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ تو یہ ماہواری جسے ہم کہتے ہیں، تو اسے ختم ہونے کے بعد اس کی وجہ سے ایک عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک جو خون جس کی مدت 40 دن ہے وہ آتا ہے، تو اس کے بعد ختم ہونے کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میں ایک مسئلے کی یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ 40 دن جو مدت سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک نماز روزے معاف ہیں۔ 40 دن تک معاف نہیں ہیں۔ 40 دن یہ جو مدت ہے یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، میکسیمم لمٹ ہے یہ، کہ کسی کو اگر آنا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد تو زیادہ سے زیادہ 40 دن آئے گا۔ 40 دن کے بعد جو آئے گا اسے یہ خون نہیں کہیں گے، اسے نفاس نہیں کہیں گے، بلکہ 40 دن کے بعد جو آئے گا اسے استحاضہ کہیں گے، یعنی بیماری کا خون۔ اب عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک نمازیں معاف ہیں۔ یہ نہیں ہے، کم کی کوئی مدت نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن یہ جب کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد بلڈ آنا بند ہو گیا، 40 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے، اور جب بلڈ آنا بند ہو گیا تو اب اس عورت پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ یہ جو سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک نماز اور روزے معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ میکسیمم لمٹ 40 دن ہے۔ 40 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ بچے کے پیدائش کے بعد
جسے ہم جس خون کو بولتے ہیں نفاس، تو اس کی مدت 40 دن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پروفیسر سجاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہے ہمارے حضرت علامہ مولانا پروفیسر سجاد صاحب قبلہ مدد اللہ واری، پروفیسر پریسیڈنسی یونیورسٹی کلکتہ تشریف لا چکے ہیں، آپ خطاب سماعت کریں۔ جی تو میں بیان کر رہا تھا کہ اس کی مدت 40 دن ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 40 دن مکمل ہو، 40 دن تک نماز اور روزے معاف ہیں۔ تو کسی کو اگر 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد اگر بند ہو جاتا ہے اور بلڈ آنا بند ہو گیا، تو اب اس کو نہا کر کے اس کو نماز پڑھنا اور روزے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اب احتلام کا جو مردوں کا جس سے تعلق ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوتا ہے، سونے کے بعد اس کے کپڑوں میں تری دکھتی ہے، تری کا مطلب بھیگا پن۔ اب یہ وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اسے ہم منی سمجھیں کہ مزی سمجھیں، احتلام رات میں ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ اب وہ انسان دیکھ رہا ہے، اس کو تری سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو چھو رہا ہے تو گیلا پن دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو منی کا جو خروج ہے وہ شہوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انسان اگرچہ جگا ہوا ہے، لیکن اس انسان کو جوش میں انسان رہتا ہے، تو جب یہ شہوت آتی ہے تو شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جب منی کا خروج ہو جائے، منی نکل جائے، تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان جب اس کے نکلنے کا وقت آیا، جب منی کے نکلنے کا وقت آیا، تو اس نے نکلنے نہیں دیا، یعنی اپنے اس مقام مخصوص کو پکڑ کر کے رکھ دیا اور باہر ہونے نہیں دیا، تو اس سے کیا غسل فرض ہو جائے گا؟ جی اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اس سے نکلنا، اپنی جگہ سے نکلنا شہوت کے ساتھ، اپنی جگہ سے نکلنا شہوت کے ساتھ یہ ضروری ہے، نہ کہ بالکل نکل کے باہر آ جائے اور باہر کپڑے میں لگ جائے، نہیں، اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو گیا، اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اب کوئی انسان سو رہا ہے، اس کے بعد وہ تری دیکھ رہا ہے، اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو تری جو ہے منی سمجھ رہا ہے یا مزی سمجھ رہا ہے، یعنی وہ اس کو یقین ہے کہ یہ یا تو یہ منی ہے یا تو یہ مزی ہے، اس کو یقین ہے، یا یہ کہ احتمال ہے، خواب یاد نہیں ہے اس کو کہ رات میں مجھ کو الگ طرح سے خواب بھی میں نے کچھ خواب دیکھے یا نہیں دیکھے۔ اگر ایسا ہے کہ وہ کپڑے میں تری دیکھ رہا ہے اور منی یا مزی کا یقین ہے اس کو، یا احتمال ہے کہ ہاں ایسا ہو گیا ہے، تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یقین ہے کہ نہ یہ منی ہے نہ یہ مزی ہے، اسے منی بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اسے مزی بھی نہیں سمجھ رہا ہے، یعنی یقین ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ پسینہ ہے یا پانی وغیرہ کسی طرح سے کپڑا بھیگ گیا ہوگا یا پسینہ کی وجہ سے کپڑا بھیگ گیا ہوگا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ غسل واجب نہیں ہوگا، اس طرح میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ منی نہ ہونے کا یقین، مزی کا شک ہوتا ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ یہ منی نہیں ہے، لیکن مزی کا شک ہوتا ہے کہ یہ مزی ہے بھی یا نہیں ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اس کو خواب یاد ہے کہ نہیں ہے، اس کو خواب